میرے ساتھ ابھی AIMIM کے विधायक اختر الایمان صاحب ہیں. ہم ان سے بہار کی سیاست کے بارے میں کچھ بات کریں گے. آپ سیمانچل کے ڈیولپمنٹ کا ایشو لے کر کے آئے تھے. کیا ڈیولپمنٹ پچھلے ایک سال کے دوران آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیمار کے لیے پہلے مرض کی تشخیص ضروری ہے، اور حکومت وقت کے سامنے میں وہاں کی پسماندگی کے تعلق سے جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہی بے خبر ہیں یہ لوگ. تو ہم لوگوں نے الحمدللہ سیمانچل کی تعلیمی پسماندگی، سماجی پسماندگی اور سیاسی بدتری، انتظامیہ کی خرابی اور اس علاقے میں غربت و افلاس کا جو ڈیڑھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے سیلاب کی تباہی، ایک بڑی وجہ ہے ندیوں پر پلوں کا تعمیر نہیں ہونا، گاؤں کی سطح پر سڑکوں کا تعمیر نہ ہونا. تو ہم لوگوں نے ایک پیش رفت یہ کی ہے کہ کم از کم ان تمام تر معاملات سے اسمبلی کے در و دیوار کو واقف کرا دیا ہے نا. غافل حکمرانوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہماری صورتحال کیا ہے. انصاف کے ساتھ ترقی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوں، سماجی نیائے کی بات کرنے والے لوگ ہوں، یا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ ہو، ہم کو کسی کے نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ نیائے کے ساتھ وکاس کا نعرہ دینے والوں نے کئی یونیورسٹیاں قائم کی، زمین فراہم کرائی گئی، سینٹرل یونیورسٹی کو زمین دی گئی، ایمس کو زمین دی گئی، ایمس کے تعمیرات کا کام شروع ہوا. جو پرانی یونیورسٹی تھی نالندہ، اس کو اج سے نو زندہ کیا گیا. لیکن علی گڑھ یونیورسٹی کے کشن گنج کیمپس کے لیے زمین ہی فراہم کرنے میں ایک بڑی دیر ہو گئی. اس کے بعد بھی وہاں پر اب تک رقم نہیں مل پائی ہے. وہ بھی ہم لوگوں کا مسئلہ ہے اس علاقے کا. تو ہم لوگوں نے یہ پیش رفت کی ہے کہ اسمبلی کو اور تمام تر ڈپارٹمنٹس کو کم تحریری طور پر اور اپنی آواز سے اس سے واقف کرایا ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں غربت ہے، ناخواندگی ہے، سیاسی بے خبری ہے، تو اپنے عوام کو بھی ان کے جائز حقوق اور حقوق طلبی کے جو راستے ہیں اس سے بھی ہم نے واقف کرایا ہے. 2015 میں جو اصول و ضابطے بنے فلڈ سے متاثرین کے، قدرتی آفات سے متاثرین کے، جس کو نعماولی یہ لوگ کہتے ہیں، تو آبدہ نعماولی، اس کے مطابق جن لوگوں کی زمین کٹ گئی ہے ان کو بھی معاوضہ ملنا تھا، اور زرعی زمین پہ اگر ریت جمع ہے تو اس کے اٹھانے کے لیے بھی پیسہ ملنا تھا. جن لوگوں کے گھر کٹ گئے ان کو معاوضہ ملنا تھا. جن لوگوں کا بھیٹا کٹ گیا تو ان کو زمین بھی فراہم کرانی تھی. لیکن ایسا گزشتہ 5-6 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تقریباً 2000 لوگ، جس علاقے سے اس وقت میں امور سے نمائندگی کر رہا ہوں، تقریباً 2000 لوگ، اور سیمانچل میں اگر ایسی تعداد دی جائے تو کم 10,000 سے زیادہ لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں ندیوں کی وجہ سے، ان کو نہیں ملا. ابھی ایک پہل ہوئی ہے تو کم از کم 75 آدمی کو کم از کم زمین کا پرچہ ملا ہے. 2000 لوگ پائپ لائن میں ہیں، ہے نا. اور جو ندیوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے تو اس کٹاؤ کو روکنے کے سلسلے میں بھی ہم کو صحیح فنڈ نہیں ملا، فنڈ کے ابھاؤ میں. تو اس پر بھی ایک پیش رفت ہوئی ہے. اب کی بار ہم لوگوں نے کم از کم ضلعی سطح کے اور کمشنری سطح کے آفیسرز کو کم از کم وہ علاقے جہاں ندیوں سے بستیاں کٹ گئی ہیں ان کا دورہ کرایا ہے. ہاؤس میں کال اٹینشن لایا وزیر اعلیٰ سے، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے گزارش کری. تو کم از کم یہاں ہائی لیول ایک ٹیم بھی یہاں سے پٹنے سے گئی ہے جو جائزہ لے کر آئی ہے. تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ برسوں کی زنگ آلود جو مسین ہے اس کو اسٹارٹ کرنے میں دقت تو ہوتی ہے، لیکن ایک پیش رفت ہماری ہوئی ہے. بہار اسمبلی کا بجٹ سیشن شروع ہونے والا ہے. یہ الپ سنکھیک کلیان منتری کہتے ہیں کہ بجٹ میں اضافہ کیا گیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بجٹ ہوتا بھی ہے وہ خرچ نہیں ہو پاتا ہے. اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت میں، جمہوری اداروں میں آنے والے لوگ اگر جمہوریت کا مذاق اڑائے عوامی مسائل کا، تو اس سے بدترین دن جمہوریت کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں بجٹ میں کیا رقم فراہم کرائی گئی ہے ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے، بلکہ ان تمام تر وزراء کو، حکومت کو اس سلسلے میں وائٹ پیپر ایشو کرنا چاہیے کہ پچھلے دنوں میں جو بجٹ کے لیے مختص کی گئی تھی رقم، اس میں سے خرچ کتنا کی ہے. اگر وہ خرچ کر چکے ہیں تو بڑھانے کی ضرورت بھی تھی، اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے تھا. اگر خرچ نہ کر چکے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس پر کارروائی ہونی چاہیے. صرف یہ آئیواش ہے کہ رقم بڑھا دی جاتی ہے. ان کو اس کے ساتھ رقم کے بڑھانے کے اعلان کے ساتھ ساتھ
پچھلے دنوں میں جو مختص کی گئی تھی رقم اس کے خرچ کا بھی حساب دینا چاہیے. جائز حساب ہی ہوتا ہے. یہ تو دھوکہ اور فریب ہے. یہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے لوگ بھی چونکہ ہم لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں, قوالی سے لے کر مشاعرے تک, مشاعرے سے لے کر جلسے تک سننا ہی ہم کو ہے, سن کر ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو سیاسی بازیگروں نے بھی اسی طریقے کو اپنا لیا ہے کہ ملت تو سن کر ہی مدہوش ہو جاتی ہے, تو ان کو زیادہ پلانے کی ضرورت نہیں ہے, سننا ہی ان کا کافی ہے. ان جام و صبح سے ان کو دور رکھیے, نشے کی بات ہی کہہ دیجئے تو نشے میں ہی گر جاتے ہیں. تو وہی کر رہے ہیں. نتیش سرکار میں ایک بات دیکھا جاتا ہے کہ جو اردو ادارے ہیں وہ لگ بھگ ڈیفنکٹ ہو گئے ہیں. اب چاہے وہ مدرسہ بورڈ ہو یا پھر اقلیتی کمیشن ہو, بہت سے اردو ادارے جو ہیں جیسے اردو بہار اردو اکیڈمی ہے, اردو مشاورتی بورڈ ہے, کئی سال سے خالی ہے. کیا وجہ لگتی ہے اس کی؟ وہ تو جسم کا ہر حصہ داغدار ہے, مرہم کہاں کہاں رکھیے. اردو تو سراپا زخمی اور گھائل ہے. اردو کے نام پر تجارت بھی کرتے ہیں لوگ, اردو کے نام پر چمچاگیری بھی کر رہے ہیں, اور اردو کے نام پر حکومت ہم کو پھسلاتی ہے, بہکاتی ہے, بھٹکاتی ہے اور محرومی سے دوچار کرتی ہے. جس زمانے میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت دی گئی, اسی زمانے میں بڑی چالاکی کے ساتھ جو پرائمری اور سیکنڈری لیول تک اردو کی تعلیم ہوتی تھی, اور صرف اردو بحث زبان کے نہیں بلکہ تمام تر سبجیکٹ کی کتابیں اردو میں مہیا تھیں. جو پولیٹیکل سائنس ہو, جغرافی ہو, علم کیمیا ہو, کیمسٹری ہو, بایولوجی ہو, ساری کتابیں اردو میں میسر تھی. تو یہ سلسلہ اس وقت سے آغاز ہوا ہے جس زمانے میں اردو کی کامیابی کے شادیانے بج رہے تھے. زہر اسی زمانے میں اردو کو دیا گیا, اور اس کا اثر اب ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں کم از کم کالج تک کی کتابیں اردو میں میسر تھیں, خاص کر کے آرٹس میں تو تھیں کتابیں. اب وہ ساری کتابیں ہماری نسلوں سے چھین لی گئیں. تو ایک سلسلہ ہے, جہاں تک اس وقت آپ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زہر اثر کرتے کرتے یہاں تک آیا ہے. اس کا اثر اب یہ پڑا ہے کہ جو اردو ٹرانسلیٹر کے نام پر بحال ہوئے تھے وہ بڑا بابو بن گئے ہیں, ہے نا, اور وہ دوسرے محکمے کے کام کر رہے ہیں. اب عوام اردو سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ اردو میں درخواستیں بھی دینے کی ہمت نہیں کرتی, ہے نا. تو چند لوگوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اردو لائبریری, ہم لوگ جس زمانے میں کالج کے طالب علم ہوا کرتے تھے, صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک لائبریری کھلی رہتی تھی, بیٹھنے کی جگہ نہیں مل پاتی تھی. اور آج ہے کہ وہ ویران ہے, اور وہاں آتے بھی ریڈرز بھی نہیں آ رہے ہیں. اس درمیان میں چونکہ اردو سے دلچسپی بھی گھٹی ہے اور اس کا حال بھی برا ہے, اسٹاف کی کمی ہوئی ہے. خدا بخش لائبریری میں بھی جو چہل پہل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو سے ہماری نسلوں کو کاٹ دیا گیا ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے, ایک دو نہیں, یہاں تو سب پر بربادی کا سایہ آ گیا ہے. اردو مشاورتی بورڈ کا معاملہ ہو یا پھر مدرسہ ایجوکیشن کے بورڈ کے بارے میں ہم نے سنا, تو مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتے, افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تو میں سمجھا کہ اکبر صاحب نے تو کالج کا تذکرہ کیا تھا, ہے نا, لیکن اب تو مدرسہ بورڈ کے عبدالقیوم انصاری صاحب کا جب سے سایہ اس میں آیا ہے تو اور منحوس دن ان کے آ گئے. اس نے تو پورے طور پر آخری کیل ٹھوک دی, گویا ملحقہ مدرسے کی بربادی میں آخری کیل ٹھوک دی. جو رشوت کھاتے تھے ان کے کرمچاری لوگ, کچھ رشوت بھی کھاتے تھے, کچھ ڈرتے بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ سنو, قطرہ قطرہ حرام ہے, جام و شبو انڈیل لو یہی حلال ہے نا. تو پورا جام و شبو اس نے اپنے اختیار میں کر لیا, قطرے سے بیچاروں کو محروم کر دیا گیا, اور یہ کہا کہ نشے سے ہم نے پاک کر دیا. حالانکہ جو میرے محفل ہے وہ نشے میں ہے نا. تو یہ کر دیا, برباد کر دیا گیا. ساری بدعنوانیاں اس قدر آئی مدرسے میں, تمام تر اصول و ضابطے کو طاق پر رکھ کر. اور میں نہ جانتا ہوں کہ بورڈ کے گٹھن کے باوجود بھی بورڈ کی باضابطہ میٹنگ نہیں ہوئی. ہائی کورٹ کی اشارے کے حکم کے باوجود بھی بورڈ کو نظر انداز کر کے سارے فیصلے اکیلے لیتے رہے. تو موجودہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی پشت پناہی کے بغیر یہ حماقت تو بہرحال کوئی چیئرمین نہیں کر سکتا تھا. میں کہوں گا کہ اگر ان معاملات پر کارروائی نہیں کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ ملحقہ مدارس کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے. بلکہ ہم نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا بھی, حکومت کو انتباہ بھی کیا ہے کہ RSS اور BJP کا ایجنڈا ہو سکتا ہے مدرسوں کو برباد کرنے کے تعلق سے, کہ ایسے نااہل لوگوں کو, چونکہ کشتی کو ڈبونے کے لیے نااہل ملاح کو دے دیجئے, مسافروں سے عداوت ہے تو کسی نشیری کو ڈرائیور بنا دیجئے,
اور مدرسے کو چونکہ تباہ کرنا تھا تو عبد القیوم انصاری صاحب جیسے نااہل آدمی کو آپ نے دے دیا. تو گویا یہ مدرسے سے، ملحقہ مدرسے سے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے، یا بہار کی تقریباً 2 کروڑ کی مسلم اقلیت کی جو آبادی ہے ان کی اخلاقی تعلیمات سے، اور چونکہ مدرسے کا نصاب جدید ہے اور بڑا عمدہ نصاب ہے، تو گویا محروم کرنے کی ایک سازش ہے. ایک طرف یہ ہے کہ بہار میں تقریباً 80,000 سے بلکہ اردو آبادی کے اعتبار سے لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ اردو ٹیچر چاہیے، لیکن وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 20% بھی اردو ٹیچرز نہیں ہیں. اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ لگ بھگ 12,000 بچے آج 7 سال تھے، ان کی جوانی تباہ ہو رہی ہے. ڈنڈے کھائے، جیل گئے، کورٹ کی طرف گئے، حالانکہ تمام تر قانونی جو ضابطہ ہے سپریم کورٹ سے لے کر سب ان کے موافق میں فیصلہ آ گیا. اس کے باوجود بھی حکومت ان کو فیصلہ نہیں کھانے، ان کو بحال نہیں کرنے کی قسمیں کھائی بیٹھی ہے. تو ہم تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ انصاف کے ساتھ ترقی کا یہ دعویٰ اردو آبادی کے تعلق سے بہتر ہے. شاید ایسا نہیں کہ ریشنلائزیشن کے نام پر اردو کی نشستیں ختم کر دی گئی ہیں کالجز سے، فارسی کو پہلے ہی ختم کر دیا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جمہوری ملک میں کسی کے ساتھ بھید بھاؤ تو نہیں کیا جانا چاہیے. اور میں اردو آبادی سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ منبر و محراب کی تعمیر کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر اردو کی تحفظ کے تعلق سے آپ بیدار نہیں ہیں تو گویا اپنی ملی وراثت کے امین نہیں ہے. آپ اپنی نسلوں تک اپنی ملی وراثت اگر منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی مادری زبان کے تحفظ تک ہی نہیں بلکہ اپنی نئی نسل تک منتقل کرنے کا بھی آپ کے پاس منصوبہ ہونا چاہیے. یہ لڑائی لڑی جانی چاہیے. ابھی جو نیا مانک منڈل ہائی اسکول کے تعلق سے بنایا گیا ہے، اردو کے ٹیچر ہر اسکول میں بحال بھی نہیں ہو پائیں گے. ایک طرف تو ایک زمانہ تھا، کہا یہ گیا تھا کہ اردو دوسری سرکاری زبان ہے جگن ناتھ مشرا صاحب کے زمانے میں، کہ اردو کا 10 بچہ نہیں، اگر ایک بھی بچہ نہیں ہوگا تو اردو کا ٹیچر بحال ہوگا. معزز وزیر اعلیٰ نتیش کمار جی نے بھی کہا تھا کہ 40 بچے جہاں ہوں گے ہم اردو کا ٹیچر بحال کریں گے. اب تو یہاں جو اردو پڑھنے والے بچے ہیں، ڈائس کی رپورٹ میں اردو پڑھنے والے بچوں کو ہندی بھاشی گنا کر ایک سازش کے تحت اردو کے ٹیچروں سے محروم کیا جا رہا ہے. تو سازش ہر طرف سے ہو رہی ہے. آپ نے مدرسہ بورڈ کا ذکر کیا. بہار اقلیتی کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ اپنا کام کے بجائے درس قرآن دیتے ہیں. کیا نتیش جی کو یہ سب پتہ نہیں ہے؟ کیا ایسے ہی لوگ نتیش جی کو مل رہے ہیں؟ کیا اچھے اردو والوں سے کیا مل نہیں رہے ہیں بہار میں؟ نہیں، میں اگر وہ درس قرآن دے رہے ہیں اور اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے تو ان کو وہ کام کرنا چاہیے. میں اس کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا ایک اضافی عمل ہے. بحیثیت مومن کی ان کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت اقلیتی اس کے چیئرمین ہونے کے، اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ہونے کے، اقلیتوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے غفلت اگر بڑھتی جا رہی ہے تو یہ جرم ہے. یہ جرم ہے چونکہ وہ کرسی نوازی گئی ہے آپ کو اقلیتوں کے نام پر اور اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے تحفظ کے لیے. اور آج بہار میں اقلیتوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہو رہا ہے. ناروا سلوک ہو رہا ہے. گلناز کا معاملہ ہی نہیں، ایک صنوبر کی موب لنچنگ ہی نہیں ہوئی صرف، بلکہ قدم قدم پر ان کے حقوق، جو ان کے جائز حقوق ہیں، اسکیمز جو ہیں ان کے بستیوں میں نافذ ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ آفٹر سچر کمیٹی رپورٹ جب یہ خبر ملی، حکومت نے غفلت کے ساتھ جاننا چاہا، تجاہل عارفانہ تھا ان کا، وہ جان بھی رہے تھے کہ اس کی حالت بری ہے، تو شرمن لہاجن مروتن UPA 2 نے ایک اسکیم چلائی. اور وہ یہ تھا کہ MSDP جو ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، اب وہ پروگرام ہو گیا ہے اس سرکار میں، اس کا نام کر دیا گیا ہے پردھان منتری جن وکاس کاریہ کرم. اور میں بتاؤں آپ کو کہ 2017 سے اس کے لیے کوئی پروپوزل نہیں گیا، جبکہ الاٹمنٹ ہے اس کے لیے. یہ اسکیمز ہونے تھے اور پہلے نوٹیفائڈ تھے ڈسٹرکٹس، اب ہو گئے ہیں جہاں کثیر آبادی ہے مائنورٹیز کی، خاص کر کے ہے نا، تو ارتکاز مائنورٹی کے ارتکاز والے علاقے میں، تو وہ معاملہ نہیں گیا. یہ بھی دیکھنے کا کام ہے ان کا کہ مائنورٹی ویلفیئر کے لیے جو کام ہونے چاہیے تھے یا جو ان کی قانونی چاراجوئی ہونی چاہیے تھی، مسلم عورتوں کے مسائل، اس کی چھیڑخانی کے مسائل، مسلم نوجوانوں کو روزگار کرنے سے محروم کرنے کے مسائل، نوکری میں اس کی واجب حصہ داری طے نہ کرنے کے مسائل، آؤٹ سورسنگ جو ہو رہا ہے اس میں مسلم بچوں کو ملازمت نہیں مل پا رہی ہے. گویا قانونی طور پر اور سماجی طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتی کمیشن اس ذمہ داری کو کم حق کو ادا نہیں کر پا رہی ہے. اور ایک بات جان لیجئے، میں نے جو ابھی بات کہی ہے کہ مسافروں کو ڈبونا ہو تو کمزور ملاح کے ہاتھوں میں،
طوفان سے لڑنے والی کشتی کا پتوار دے دو، ہے نا، اور یہی کام ہو رہا ہے، تمام طرف کام ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ نتیش سرکار میں جان بوجھ کر کے کمزور لوگوں کو اونچے اداروں پہ بٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس میں نتیش جی سے زیادہ ذمہ دار وہ ملت ہے جن کے وہ امام بنائے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ آپ دیکھیں 6 مہینہ کہ وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو حکومت وقت کو انتباہ کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ ملی بستیوں سے بہت زیادہ واقف نہیں ہو وزیر اعلیٰ کہ بھئی ان کا تو بنا دیا گیا ہے، لیکن ان کی کارکردگی سے اگر مائنورٹی مطمئن نہیں ہے تو مائنورٹی کے لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر عبدالقیوم انصاری کی جگہ پر کوئی غیر مسلم چیئرمین ہوتا تو پوری ملت کھڑی ہو جاتی کہ ہمارے مدرسے کو تباہ کر رہا ہے. تو انصاف کے پیمانے کو جو قوم توڑ دے گی، اقربا پرستی کرے گی، ہے نا، تو وہ قوم دنیا میں کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے. نااہل کوئی ہو تو اس کی مخالفت ہونی چاہیے، اہل کوئی بھی ہو. اگر دشمن کے ہاتھ میں بھی گلاب ہو تو اس کو گلاب کہیے، آپ کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں بھی دھتورا ہو تو اس کو دھتورا کہیے. لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اقربا پرستی میں اس طرح ملوث وہ ہو گئے ہیں کہ بہار کے ملحقہ مدارس کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے نا؟ اس کا تو آڈوانی ذمہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے. وہاں سیکریٹری اور صدر کے بیٹوں کی ہی بحالی ہو رہی ہے، وہ نااہل ہیں. قرآن کریم کو اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ حافظ کی جگہ پہ بحال ہے. جس نے کبھی مدرسے کا روپ نہیں دیکھا وہ صدر مدرس، فضیلت کی ڈگری اس کو ملی ہوئی ہے. تو فضیلت کی ڈگری کن لوگوں نے دی؟ اور جب ایکسپرٹ بنائے گئے تو ظاہر پنڈت جی تو نہیں آئے تھے وہاں پر، ظاہر مدرسے کے ہی کوئی فارغین تو ہوں گے. تو جب بحالی کی نوبت آتی ہے تو چاہے تو مدرسے میں رشوت کی بنیاد پر بحالی ہوتی ہے، یا پھر سیکریٹری صدور یا کمیٹی کے بیٹوں کی بحالی ہوتی ہے، بیٹوں کی، بیٹیوں کی اب بھی بحالی ہونے لگی، دامادوں کی بحالی ہونے لگی. تو اس سے تو تباہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت ان معاملات میں قصوروار ہے، اس سے زیادہ یہ ملت غفلت کا شکار ہے. بہار کا واحد سرکاری مدرسہ بند ہو گیا، جونیئر سیکشن اس کا بند ہو گیا. کئی بار اس کے ٹیچر کی بحالی کے لیے بات ہوئی تھی لیکن نہیں ہوا. کیا رویہ ہے؟ دیکھیے حکومت کا رویہ اس معاملے میں بہت اچھا نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں نے ایوان میں بھی بات اٹھائی تھی، وزیر تعلیم محترم سے بھی بات کی، بلکہ تحریری جواب بھی ان کا میرے پاس آیا کہ صاحب اس معاملے میں حکومت کارروائی کر رہی ہے. آج بھی اس تعلق سے ایک نشست تھی کہ 1979 میں ان کے جونیئر سیکشن میں بحالی ہوئی ہے اور اس کے بعد سے اس وقت تک بحالی نہیں ہوئی، اس کا تالا جڑ گیا ہے. 9 اساتذہ کی جگہ پر 3 استاد ہیں سینئر سیکشن میں. اور یہ ادارہ بہار کے ملحقہ مدارس کی طرح حکومت کی مروت پر نہیں ہے، بلکہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کا ایک بڑا نمایاں رول رہا ہے تحریک آزادی میں. یہاں کے فارغین کا ایک بڑا کارنامہ رہا ہے، اور یہ پیورلی گورنمنٹ مدرسہ ہے نا. تو گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ اس پہ بحالی ہو اور ٹال رہی ہے. تو یہ بات، اور کہیں سے کچھ محکمے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مائنورٹی کے لوگوں نے تو سرکار کو ووٹ ہی نہیں دیا، تو مائنورٹی کے کام میں دلچسپی کیوں لیں؟ تو یہ جملہ بڑا غلط ہے حکومت وقت کے لوگوں کا، ہے نا. میں نے کہا مائنورٹی نہیں دیا، آپ اچھا کام کرو، کل دیں گے بھی آپ کو. ایک زمانہ تھا جب آپ بی جے پی سے الگ ہو کر یہ گئے تھے، مائنورٹی کے لوگوں نے باوضو آپ کو جا کے ووٹ دیا تھا، پروانے کی طرح شمع جلے اور پروانہ مڑے، اس طرح سے آپ کو انڈیل دیا تھا ووٹ نے آپ نے. تو یہ تغافل ہے ان کی. اور اس معاملے میں یہ ہے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ شمس الہدیٰ میں استاد نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ استاد نہیں ہے، بلکہ ہماری نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو ملت اس پر کیوں نہیں مل کر بیٹھتی ہے نا؟ اس پر تو ہونا چاہیے. صرف ہماری جماعت جامع مسجدوں میں 5 وقتہ جماعت جامع مسجد کی یا عیدین کی جماعت ہماری نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسائل کے لیے بھی ہماری جماعت بیٹھے، تو وہاں بھی تو جماعت کی ضرورت ہے. اردو اخبار کا بھی جو رول ہونا چاہیے ملت کے مسائل سے، ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے کہ اردو ریڈرز ان کے رہے نہیں، اخبار چلانا ان کے لیے مشکل ہے. تو حکومت وقت سے ہی کچھ امداد ملتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب جس کے خاطر وہ جس کے صدقے میں زندہ ہے، اب اسی کی بات وہ بھی رکھتی ہے. اردو اخبارات بھی ایک زمانے میں اردو کے مسائل کی ترجمانی کرتے تھے، اور اردو آبادی یا اقلیتوں کی آبادی کی تحریک شروع ہوتی تھی ان کے اداریوں کو پڑھ کر، ان کی خبروں کو پڑھ کر. لیکن اب یہ ہے کہ حکومت کے شکرانے، حکومت کے نذرانے، حکومت کے پالیسیاں اور اپنے لوگوں کے مسائل سے تغافل اب ان کا بھی وتیرہ بن گیا ہے. آپ نے اردو اخبار کا ذکر کیا، شاید آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ اردو اخبار میں اب بہار سرکار کا ہر اشتہار ہندی میں چھپ رہا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
اب یہ تو ان سے پوچھیے، ان سے ان کو خوشنودی حاصل کرنی ہے، مجبوری، میں نے کہا نا اخبار کا رشتہ افکار سے رہا ہے، اور آج اخباروں میں سے بیشتر، میں سب کو نہیں کہہ سکتا، یقیناً اس میں بڑی تعداد ہے لکھنے والوں کی، ان کے رپورٹر، بلکہ اردو میں جو لوگ لکھتے پڑھتے بولتے ہیں سمجھے کہ قربانی دے رہے ہیں موجودہ وقت میں، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ ان اخبارات کا رشتہ اب افکار سے نہیں، اخبار کا رشتہ اب کاروبار سے ہو گیا ہے۔ جہاں کاروبار ہوگا تو وہاں منفعت کو سامنے میں رکھیں گے، مقصد کو نہیں، اور جہاں افکار ہوگا تو وہاں منفعت کی قربانی دے کر مقصد کی حصول کریں گے لوگ۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسمبلی بس شروع ہونے والی ہے، AIMIM کا کیا رول ہوگا اس میں؟ بس وہی رول ہے ہمارا، بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہم حکومت کی کرسی کی طرف للچاتے ہوئے نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ہم حکومت کے بھی اپوزیشن میں ہیں، اور جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے، تو وہ بھی کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں، ہم ادھر دیکھتے ہیں، ہم اہل نظر کی نظر دیکھتے ہیں کہ دونوں پر ہم نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ حکومت وقت کے غلط فیصلوں کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور جہاں حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں کو بات رکھنی چاہیے وہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں اپنی بات کو توانائی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گرچہ وقت ہم کو قلیل ملتا ہے لیکن اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تھے اختر الایمان صاحب، جنہوں نے کافی تفصیل سے بہار لوک سمواد کے ساتھ بات کی، اور یہ اس بات پر زور دیا کہ صرف حکومت کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عام لوگوں کے جو اردو آبادی ہے اس کو بھی اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کرنا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام بہار کی اردو آبادی تک ضرور جائے گا۔ کیمرہ پرسن اسحاق کریم کے ساتھ میں سید جاوید حسن، بہار لوک سمواد .net پٹنہ۔ بہت بہت شکریہ۔